ایران کے رات گئے الصبح اسرائیل پر میزائل حملے، تل ابیب، حیفا اور اس سمیت یروشلم میں کئی عمارتیں تباہ، وسیع علاقہ آگ اور دھوئیں کی لپیٹ میں۔ صہیونی وزراء، فوجی افسران اور اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے اہل خانہ زیر زمین پناہ گاہوں میں منتقل، دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور دیگر حساس مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی دھمکی، ایران نے اپنی فضائی حدود کی بندش میں توسیع کر دی۔ اسرائیل کی جانب سے بھی ایران پر حملوں کا سلسلہ جاری، جنگی طیاروں کی دارالحکومت تہران سمیت مختلف علاقوں پر بمباری، حملوں میں ہلال احمر کے 3 کارکن ہلاک۔ اسرائیلی وزیراعظم کا تہران میں بڑی کارروائی شروع کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 ایرانی شہری شہید اور 1200 سے زائد زخمی۔ تل ابیب میں امریکی سفارتخانے کی عمارت ایرانی حملے میں جزوی متاثر، آج امریکی سفارتخانہ بند رکھنے کا اعلان۔ سفارتخانے کے عملے اور اہل خانہ کو اپنے گھروں یا آس پاس رہنے کی ہدایت۔ چین کا اپنے شہریوں کو فوری طور پر اسرائیل چھوڑنے کا مشورہ۔ اسرائیل میں موجود چینی شہری اپنی حفاظت یقینی بناتے ہوئے فوری زمینی راستوں سے ملک چھوڑ دیں، چین کی شہریوں کو اردن منتقل ہونے کی تجویز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تہران کے شہریوں کو فوری انخلاء کی وارننگ، ایرانی دارالحکومت سے شہری فوری طور پر نکل جائیں، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں، وہ بلا تاخیر جوہری معاہدے پر دستخط کر دے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا اظہار خیال۔ امریکی صدر کا کینیڈا میں منعقدہ G7 اجلاس چھوڑ کر امریکہ واپس روانہ ہونے کا فیصلہ۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف مسلم ممالک یک آواز، ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر مسلم ممالک کا مشترکہ اعلامیہ جاری، ایران پر اسرائیل کے حالیہ حملے یکسر مسترد، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہر اقدام کی مخالفت، ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا احترام، حسن ہمسائیگی اور تنازعات کے پرامن حل پر زور، عسکری ذرائع سے اس بحران کا پائیدار حل ممکن نہیں، پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، کویت، UAE اور دیگر کے مشترکہ اعلامیے کی توثیق۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 68 فلسطینی شہید، 182 سے زائد زخمی۔ خان یونس میں ریڈ کراس کے فیلڈ ہسپتال پر بھی فائرنگ، متعدد افراد شہید، صہیونی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 55,350 سے زائد ہو گئی۔ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن، سمتاز معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے بھارتی اقدامات انتہائی تشویشناک، اپنے پانی کے حق کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے، پاکستان امن کے لیے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں، معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے پرعزم۔ خشک سالی سے نمٹنے کے عالمی دن کے موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ پاکستان عالمی امن اور علاقائی استحکام کے لیے پرعزم، پاک بحریہ قومی دفاع کا اہم ستون، ہمیشہ پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ 1965 کی جنگ ہو یا حالیہ کشیدگی، پاک بحریہ قوم کی امنگوں پر پورا اتری، اہم جغرافیائی محل وقوع، ہماری قومی ترقی اور علاقائی روابط کے لیے گیم چینجر۔ عالمی سطح پر بلو اکانومی کھربوں ڈالر تک پہنچ چکی، پاکستان نے بلو اکانومی کے شعبے میں اپنا حصہ حاصل کرنا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی سافٹ لانچ تقریب سے خطاب۔ امریکی حکام سے ٹیرف کے معاملات پر بات چیت ہو رہی ہے، امریکہ کے کامرس سیکرٹری سے ہونے والی ملاقات میں مختلف امور زیر غور آئے، ملک میں ٹیکس نیٹ، توانائی اور SOEs میں اصلاحات لا رہے ہیں، آئندہ بجٹ میں برآمدی صنعت کے فروغ کے لیے پالیسی بنائی ہے، پینشن میں اصلاحات کر رہے ہیں، پینشن کی مد میں کھربوں روپے خرچ ہوتے ہیں جو ترقیاتی بجٹ سے زیادہ ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پینشن اسکیم سے متعلق ورکشاپ سے خطاب۔ نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں خود کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہوگا، تاریخ میں جتنی بھی کامیابیاں ہوئیں وہ پائیدار ویژن کی بدولت ہوئیں، اڑان پاکستان ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا،
پاکستان کی معیشت مضبوط ہو چکی ہے۔ عالمی ادارے پاکستان کی معیشت کے بارے مثبت رد عمل پیش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ ایس آئی ایف سی کے تحت پاک چین صنعتی تعاون میں اہم پیش رفت۔ پاکستان اور چین کے درمیان 5 سالہ ٹیکنالوجی و مہارت کا معاہدہ۔ پسمیدہ اور چینی تنظیم گوانگ ڈونگ شو میکنگ مشینری ایسوسی ایشن کے درمیان معاہدے پر دستخط۔ وائس چیئرمین پسمیدہ نے چین میں منعقدہ عالمی نمائش جسمہ میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ معاہدے کا مقصد جوتا سازی، چمڑے اور گارمنٹس شعبے میں جدید مشینری متعارف کرانا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ تربیت کے ذریعے پاکستانی لیبر مارکیٹ میں بہتری آئے گی۔ بلوچستان کا نئے مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ اجلاس شام میں 4 بجے شیڈول ہے۔ وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ کا تخمینہ 10 کھرب سے زائد ہونے کی توقع۔ مودی سرکار فلسطین اور ایران کے حوالے سے سفارتی سطح پر دوگلے پن کا شکار۔ مودی سرکار نے اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت پر واضح موقف سے گریز کیا۔ ان کی خارجہ پالیسی کا محور اخلاقیات نہیں بلکہ مفادات ہیں۔ بھارت کی اس دوگلی پالیسی نے اسے عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کی جانب دھکیل دیا ہے۔ مودی کی خارجہ پالیسی عالمی اصولوں کی بجائے طاقت کے حساب سے فیصلے کرنے پر مبنی ہے، جو بھارت کے لیے خطرناک ہے۔ ڈیوائے سکھ تنظیموں کا G7 اجلاس سے قبل مودی کے خلاف زبردست احتجاج۔ مودی کے کینیڈا پہنچنے پر سکھ فار جسٹس اور خالصتان تحریک کے ہزاروں سکھوں کا شدید احتجاج۔ سکھ کمیونٹی کینیڈا میں قتل کیے گئے ہردیپ سنگھ نجر کے حق میں نعرے بازی کرتی رہی۔ مودی کی خام خیالی تھی کہ وہ G7 اجلاس کے دوران دنیا اور سکھوں کی نظروں سے بچ نکلیں گے۔ سکھ برادری نے البرٹا کی کنکنسکی ہائی وے پر احتجاجی استقبالیہ دے کر اس کے خواب چکنا چور کر دیے۔ بھارت میں بڑھتے ہوئے فضائی حادثات، جدید ٹیکنالوجی اور تربیت کا فقدان۔ متواتر فضائی حادثات نے بھارتی داخلی پروازوں کے نظام کی ناکامی اور بھارتی ایوی ایشن کی مجرمانہ لاپرواہی کا پردہ چاک کر دیا۔ محض 39 دنوں میں 5 ہیلی کاپٹر حادثات کا شکار۔ مودی سرکار کی لاپرواہی اور بھارت ایوی ایشن کی نااہلی کے باعث بھارتی مسافر مشکلات سے دوچار۔